بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، ان چیزوں کو لکھے۔ سریات کی تاریخ میں دوسرا سریہ عبیدہ ہے۔ سریہ عبیدہ سریات کی تاریخ میں پہلا سریہ سیف البحر کہلاتا ہے، یا سریہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھیجا، 30 آدمیوں کا لشکر دیا۔ سریہ عبیدہ بن حارث، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا ہے حارث، ان کے بیٹے ہیں عبیدہ۔ عبیدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 لوگوں کا لشکر دیا۔ دوسرے سریے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 60 لوگ روانہ ہوئے۔ انہوں نے ایڈونچر کی، قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی کوشش کی۔ اس سریے کو سریہ عبیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں جو 1 ہجری کو وقوع پذیر ہوئے۔ سریات کی تاریخ میں ہمارے پاس تیسرا سریہ ہے، جس کو سریہ نخلہ بھی کہا جاتا ہے، یا اس کو آپ لکھیں سریہ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک تجارتی قافلے کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں آپ سے پوچھا جاتا ہے اسلام کا سب سے پہلا تیر انداز۔ اس سریے میں ایک تیر چھوڑا گیا، کفار پر ایک تیر پھینکا گیا۔ تاریخ اسلام میں اتھینٹک بکس نے لکھا ہے، بعض کتابوں نے کسی اور شخص کا نام لکھا ہے، دوسرے صحابی کا، لیکن تاریخ اسلام کا سب سے پہلا تیر انداز جنہوں نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تیر پھینکا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہے۔ یہ ماموں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے۔ ایران جیسے سپر پاور کو اس شخص نے زیر کیا، اس شخص نے فتح کیا، فاتح ایران۔ آتے ہیں 2 ہجری میں، ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوا۔ ہجرت کا دوسرا سال، اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک غزوہ ہوا۔ سریات کو چھوڑتے ہیں، 3 سریے ہوئے، اس کے بعد غزوات کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر سے 3 غزوات پہلے ہو چکے ہیں، 3 ایڈونچر پہلے ہو چکے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ سب سے پہلا غزوہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی صحابہ کرام کے ساتھ، اس کو غزوہ ودان کہا جاتا ہے۔ غزوہ ودان، اس کو غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار آپ سے پوچھا جاتا ہے غزوہ ودان کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ ودان کا دوسرا نام غزوہ ابوا ہے۔ ابوا وہ مقام ہے، ابوا اس مقام کا نام ہے جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ وہاں پر دفن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا مزار مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے ابوا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک تجارتی قافلے کو، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، یہ قافلہ شام سے آ رہا تھا، اس قافلے کو انکاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ غزوات کی تاریخ میں ٹوٹل 27 غزوات ہیں۔ 27 غزوات میں 9 ایسے غزوات ہیں، اس کو دیکھیں، 9 غزوات میں ڈائریکٹ کفار کے ساتھ ٹکر آئی، مسلمانوں کی لڑائی ہوئی کفار کے ساتھ، جبکہ باقی غزوات میں مسلمان روانہ ہوئے مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، لیکن کفار کے ساتھ دو بدو کفار کے ساتھ لڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ جس طرح غزوہ تبوک میں مسلمان گئے رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، لیکن رومیوں نے میدان چھوڑ دیا، رومی مقابلے کے لیے تیار نہ ہوئے، اس کو غزوات کی تاریخ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اس طرح کے غزوات ہیں، جس طرح غزوہ ودان ہے، اس میں کفار بھاگ نکلے، کفار روانہ ہوئے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی، لیکن پھر بھی اس کو غزوہ
کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ، اس کی اتھینٹک وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہیں لشکر کے ساتھ، اس لیے۔ لیکن کبھی کبھار یہ پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ موتا وہ غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، 27 میں سے واحد غزوہ موتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی، پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کی اتھینٹک تاریخ کیا ہے؟ اس کا اتھینٹک جواب یہ ہے کہ غزوہ موتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمانڈر نامینیٹ کیے۔ اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر طیار، اگر جعفر طیار شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ، یہ تینوں شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے جس کو کمانڈر بنانا چاہتے ہو۔ انہوں نے پھر سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید کو اپنا کمانڈر بنایا۔ اس غزوے میں ہوا کیا؟ اس غزوے میں رخصت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 کلومیٹر کا ان کے ساتھ سفر کیا، اس لیے اس جنگ کو بھی غزوات کی تاریخ میں شامل کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 کلومیٹر ان کے استقبال کے لیے، ان کے دل، ان کے ڈھارس باندھنے کے لیے، ان کو اعتماد اور کانفیڈنس دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حد تک چلے، اس لیے اس کو بھی غزوات کی تاریخ میں شامل کیا جاتا ہے۔ غزوہ ودان کے بعد ہماری 2 ہجری سٹارٹ ہوتی ہے۔ 2 ہجری میں کافی واقعات ہوئے۔ سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ روزے فرض ہوئے۔ 2 ہجری میں ہماری دوسری عبادت ہے۔ سب سے پہلی عبادت نماز تھی جو مکہ میں فرض ہوئی۔ مدینہ میں جو دوسری عبادت فرض ہوئی وہ روزے تھے۔ روزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان 30 روزوں جو فرض ہوئے جو رمضان کے مہینے میں، اس سے پہلے بھی 2 روزے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 روزے رکھتے تھے اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا۔ وہ کون سے روزے تھے؟ وہ عاشورہ کے روزے تھے۔ اس سے پہلے مسلمان عاشورہ کے روزے رکھتے تھے جو 2 تھے۔ یہ محرم الحرام کی 9، 10 یا 10-11 تاریخوں کو رکھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن جب یہ روزے فرض ہوئے پھر یہ روزے سنت قرار پائے۔ اگر کوئی رکھ لے ثواب، اگر کوئی نہ رکھے عذاب نہیں۔ اس کے بعد روزے کی فرضیت کب ہوئی؟ روزے کی فرضیت کا اعلان کب ہوا؟ روزے کی فرضیت 15 رجب، 15 شعبان کی 15 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ مسلمانوں پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا واقعہ 2 ہجری کے سٹارٹ میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کا قبلہ چینج ہوا۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ کہاں پر تھا؟ مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، قبلے کی طرف نہیں۔ مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد الاقصی کی طرف۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد الاقصی تھا جو فلسطین کے شہر بیت المقدس میں واقع ہے۔ اس کو مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے مسلمانوں نے ہجرت کے بعد نماز جب فرض ہوئی کتنے عرصے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی؟ 18 مہینے۔ کتنے مہینے تک؟ 18 مہینے مسلمان۔ اس کے بعد آج تک 1400 سال، 1450 سال تک مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نہ کہ مسجد الاقصی کی طرف۔ مسلمانوں نے 18 مہینے تک نماز پڑھی مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے، لیکن جب مسجد کا رخ چینج ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے 10 صحابہ کرام نیت باندھے ہوئے تھے۔ کون سی مسجد تھی؟ مسجد بنو سلمہ میں۔ مسجد بنو سلمہ میں یہ مسجد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، جبرائیل امین آئے، وحی آئی کہ اپنا رخ چینج کر دیجئے، من المسجد الاقصی الى المسجد الحرام، مسجد الاقصی سے چینج کر کے مسجد الحرام کی طرف۔ بعد میں اس مسجد کو مسجد قبلتین کا نام دیا گیا، 2 قبلوں والی مسجد۔ مسجد آج بھی موجود ہے، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلام میں واحد مسجد ہے سعودی عرب کے شہر مدینہ میں جس کے 2 قبلے ہیں، اس طرف بھی محراب ہے، اس طرف بھی محراب ہے۔ تاریخی لحاظ سے اس کو برقرار رکھا گیا ہے تاکہ دنیا کے مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارا قبلہ پہلے اس سائڈ پر واقع تھا لیکن بعد میں ہمارا قبلہ چینج ہوا۔ 18 مہینے کے بعد اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ 2 ہجری کے واقعات میں آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوا، جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوا۔ وہ کون سا سریہ تھا؟ یہ سریہ، یہ ایک تاریخی سریہ ہے۔ درمیان میں 2-3 سریہ اور بھی ہیں، لیکن یہ تاریخی سریہ ہے جس میں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑائی ہوئی، جس میں 70 کفار ہلاک ہوئے، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس سریے کو پڑھنے سے پہلے ایک غزوہ ہے جس کو غزوہ ذو العشیرہ کہا جاتا ہے، ذو العشیرہ۔ بدر 2 ہے، غزوات بدر 2 ہے، بدر 1، بدر 2، بدر فرسٹ، بدر سیکنڈ۔ اس کو غزوہ بدر فرسٹ بھی کہا جاتا ہے، غزوہ بدر 1۔ بدر ایک مقام کا نام ہے جو 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینہ سے۔ مدینہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں ہے، یا ایک علاقہ ہے، یا ایک جگہ ہے، یا ایک میدان ہے جس کا نام بدر تھا۔ اس نسبت سے اس غزوے کو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، کفار کے ساتھ لڑائی نہ ہوئی، اس کو غزوہ بدر فیز 1 کہا جاتا ہے۔ 2 ہجری کے سٹارٹ میں ہوا، لیکن کفار کے ساتھ لڑائی نہ ہوئی۔ اس کے بعد سریہ ہوا، کون سا سریہ؟ سریہ عبداللہ بن جہش۔ یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، یہ ایک صحابی ہے عبداللہ بن جہش۔ سریہ عبداللہ بن جہش وہ سریہ ہے جس میں سریہ عبداللہ بن جہش میں مسلمانوں نے قریش کے ایک لشکر پر چاپا مارا، جس کی وجہ سے کچھ کفار ہلاک ہوئے، اور کفار نے اس کو ایک وجہ بنا کر، اس کو ایک مثال بنا کر مسلمانوں پر حملہ کیا، مدینہ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے غزوہ بدر، جو بڑا غزوہ ہے، غزوہ بدر ہوا۔ یہاں تک